أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. اپنی جگہ سے تھوڑی حرکت کرو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. حرکت میں برکت. بہت کچھ چھوڑ کر کے آئے، تھوڑی سی اپنی جگہ بھی چھوڑنے کی قربانی دے دو. ماشاء اللہ سارے حضرات بہت قربانی دے کر کے آئے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرماؤ، ہمارا جگہ ہونا قبول فرماؤ. مجمع کے ساتھ بیٹھ کر دین کی بات کو سننا غفلت سے حفاظت ہو جاتی. آدمی جب اپنی جگہ پر رہتا ہے تو شیطان جو ہے ہمیں باتوں میں مجبور کر دیتا ہے، کسی نہ کسی چیز میں مجبور کر دیتا ہے، سے غفلت آ جاتی. اس لیے گزارش ہے بھائی جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے جب آ ہی گئے ہیں اجتماع میں اور اسی نیت اور اسی ارادے سے آئے ہیں بھائی جا کر اجتماع میں شریک ہونا، تو اجتماع میں کیا ہوتا ہے بھائی ہر نماز کے بعد میں دین کی بات ہوتی ہے، دین کی مجلس ہوتی ہے، اس میں ہم شریک ہوں گے. اسی کام کے لیے آئے ہیں یہاں پر. اسی لیے ہم نے 3 دن کا وقت فارغ کیا ہے. تو تھوڑا سا اپنی جگہوں کو چھوڑ دیں. ہمارا بیگ، ہمارا بستر، ہمارا سامان کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ. ہماری جگہ تو ریزرو ہو گئی، وہ تو ریزرو ہو گئی، وہ وہیں رہے گی انشاءاللہ، وہ کہیں نہیں جائے گی. تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ. اجتماعی مجلس ہے، اس میں شریک ہو کر کے دین کی بات کو سنو. محتاج بن کر کے دین کی بات کو سننا. سب اللہ کے دین کے محتاج، ہم سب کو اللہ کے دین کی ضرورت ہے. اللہ کے دین کو تو بہت مل جائیں گے، اللہ کے دین کو لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. ہمیں اللہ کا دین مل جائے گا. ہم ہدایت کی غرض سے آئے، ہمیں ہدایت مل جائے گا. یہاں سے ہدایت کو لے کر کے جانا. دیکھو کچھ لوگ آگے آ گئے، کچھ لوگ ابھی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں. ہماری عاجزانہ درخواست ہے، یہ وہ مجمع ہے خطہ وار جماعت کا جو ہر وقت مجمع کو آگے بھیجنے کے لیے، جوڑنے کے لیے آیا ہے. خطہ وار جماعت کا مجمع ہے جو ہر مجلس میں لوگوں کو یہاں پر جوڑنے کے لیے آیا ہے. بھائی جو ادھر ادھر مجبور ہیں ان کو مجلس میں جوڑنے کے لیے مجمع آیا ہے. ہمیں جوڑنے کے لیے کہا جائے گا تو بھائی آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرماؤ. بھائی دکان چھوڑ کے آئے، کاروبار چھوڑ کے آئے، نوکری مزدوری چھوڑ کے آئے، اپنا گھر چھوڑ کے آئے، بہت ساری چیزیں چھوڑ کے آئے، بہت ساری چیزوں کی قربانی دے کر کے آئے. ہماری قربانی کو ہمارا چھوڑنا صحیح ٹھکانے لگ جاؤ، صحیح ٹھکانے لگ جاؤ. گرمی ضرور ہے ہی گرمی کا موسم، تو گرمی تو سب کو ہی لگے گی، لیکن یہ گرمی نسبت خدا بندی پر ہے. تھوڑا سا برداشت کرنا نسبت خدا بندی پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی میدان حشر کی 50,000 سال کی گرمی سے ہمیں بچا لے گا. اس کی گرمی سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. اس وقت ہم یہاں سے باہر جائیں اور اس شہر میں سارے کام کاج چل رہے ہیں، سارے کام کاج ہو رہے ہیں.
تو برابر ہو رہے ہیں، گرمی سے وہ متاثر نہیں، گرمی کا کوئی اثر نہیں ہے ان پر۔ بس والے بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین والے ٹرین میں کر رہے ہیں، گاڑی والے گاڑی میں کر رہے ہیں، رکشا والے رکشا میں کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ملیں گے سامان لاد کر کے پیدل رکشا چلا رہے ہیں، سامان لاد کر کے گاڑا چلا رہے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ملیں گے۔ بہت سارے راستوں میں کھڑے ہو کر اپنا کاروبار کر رہے ہیں، گرمی سے متاثر نہیں ہے۔ کیوں متاثر نہیں ہے؟ کہ اس کے پیچھے ملنے والا نفع اور فائدہ ان کے سامنے ہے، اس کے لیے وہ گرمی سے متاثر نہیں، اس کا نفع سامنے ہے، اس کا فائدہ سامنے ہے۔ کڑیا کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں 8-9 گھنٹے کی، وہ بھی چالو ہے، بند نہیں ہے، وہ بھی گرمی سے متاثر نہیں، 8-9 گھنٹے گرمی میں ہی کام کرتے ہیں، گرمی میں محنت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کو گرمی نہیں لگتی، گرمی ان کو بھی لگتی، لیکن ان کے سامنے اس کو اس کے پیچھے ملنے والا نفع ہے کہ شام کو کیا ملے گا، ان کے سامنے اس کا یقین ہے دل کے اندر میں کہ شام کو جب 5:30 بجیں گے تو ہماری مزدوری ہم کو ملے گی، مزدوری لے کر کے گھر جائیں گے۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا وہ سارا ذہن میں ہے، گرمی سے متاثر نہیں۔ یہ تھوڑی سی گرمی برداشت کرنا ہماری نسبت خدا بندی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کیا وعدہ ہے؟ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں ہونا چاہیے۔ ایمان والے کا تو ایک سبحان اللہ بھی بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے راستے کی دھول اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہوگا۔ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ کیا ہے مقصد ہمارے یہاں آنے کا؟ صرف اور صرف اللہ کے دین پر کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کے نسبت پر یہاں آئے ہیں۔ 1 مہینے پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان تھا، لیکن نسبت خدا بندی پر میرے آپ جیسے لوگوں نے محنت کر کے یہ کھڑا کیا ہے۔ ہم میں سے لوگ لگے ہیں، ہم میں سے لوگوں نے محنت کی ہے، قربانی دی ہے، زیادہ برداشت کیا ہے۔ یہ ہرا بھرا دکھائی دے رہا ہے، یہ ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، تو اس پر ملنے والے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں کے اندر میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں کیا دے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مدینہ والے لینے کے لیے آئے اور آپ کے چچا حضرت عباس نے مدینہ والوں سے کہا کہ جانتے بھی ہو میرے بھتیجے کو لے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کہ تمہارے باغات اجڑ جائیں گے، کھیتیاں اجڑ جائیں گی، عورتیں بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، اور سب سنایا۔ تو مدینہ والے حضور کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ کے جو چچا کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہوگا ہمارے ساتھ، یہاں ایسا ہی ہوگا، آپ مجھے لے جاؤ گے تو یہ سب ہوگا۔ تو مدینہ والوں نے کہا کہ اس پر ہمیں ملے گا کیا؟ ہم یہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، اس پر ملے گا کیا ہمیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہیں جنت دے گا۔ مدینہ والوں نے کہا سودا منظور ہے، سودا منظور ہے، جنت ملے گی، سودا منظور ہے۔ ہم نسبت خداوندی پر آئے یہاں پر، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔
بڑے بڑے وعدے ہیں، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے ہمارے ساتھ پورے کرے گا۔ دنیا میں لوگ بہت مجاہدے کرتے ہیں، بہت قربانیاں دیتے ہیں، بہت حالات برداشت کرتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا پنجارے ہوتے ہیں، پنجارے 3 دن کے لیے اور 30 دن کے لیے نہیں، پوری زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں، پوری زندگی ایسے گزار دیتے ہیں۔ آج یہاں پڑاؤ ڈالا ہے تو مہینہ 2 مہینے یہاں گزار دیتے ہیں، پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر 2 مہینے وہاں گزار دیتے ہیں۔ اسی میں ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، اسی میں ان کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں میں نے ایک بستی میں دیکھا، روڈ بن رہا تھا، روڈ، تو اس کے جو مزدور تھے وہ ایسے فٹ پاتھ پہ رہتے تھے، ایسی گرمی میں، احمد آباد کے اندر ایسی گرمی میں بس فٹ پاتھ پہ ڈالتے تھے، ویسی جھوپڑی بنا دیتے تھے، اسی میں اپنا سب کچھ کرتے تھے۔ وہ 6 مہینے تک رہے وہاں پر، اسی میں بارش بھی آ گئی، بارش بھی نکال دی، گرمی بھی نکال دی، سردی بھی نکال دی، اس سے وہ متاثر نہیں ہوئے۔ ایسے پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں تو وہاں نکال دیتے ہیں، ایسے ان کی پوری زندگی نکل جاتی ہے، پوری زندگی بسر کر لیتے ہیں ایسے، اسی میں شادی بیاہ بھی کر لیتے ہیں، اسی میں بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اسی میں اپنا سارا سب کچھ کر لیتے وہ، اس لیے کہ اس کے پیچھے کیا ملے گا اس پر نگاہ ہوتی، اس کا یقین دل میں ہوتا ہے، تو وہ سارا سب کچھ برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی صحابہ کی قربانیوں پر بھی سوچا کریں کہ صحابہ بھی اس دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دے کے گئے۔ کبھی تبوک کا سفر لاویں تصور میں، وہ تبوک کا سفر کیسے ہوا ہوگا؟ آج تو سواریوں کا دور ہے، 500,000 کلومیٹر چند گھنٹوں میں یہاں سے وہاں ہو جاتے ہیں، لیکن وہ تبوک کا پیدل سفر کیسے ہوا ہوگا؟ اس طرح سفر کیا ہوگا، ایک ایک سواری پر کہیں کہیں سوار ہو رہے، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا، ایسے بھی حالات آ گئے، میں بھی صحابہ چلتے رہے۔ مقصود ہدایت ہے، اپنی بھی اور پوری امت کی، قیامت تک آنے والی انسانیت کی، اس کا درد و غم لے کر کے جی رہے، اس کے درد و غم کے ساتھ میں زندگی گزار رہے۔ کبھی کبھی اس کو بھی تصور میں لاویں، ہم تو یہاں پہ 2.5-3 دن کے لیے ہیں، وہ تبوک کا سفر 750 کلومیٹر کا پیدل کیسے کیا ہو؟ اتنے حالات آئے ہوں، اتنا مجاہدہ برداشت کیا ہو، تب جا کے یہ ہرا بھرا دکھ رہا ہے تھوڑا سا، بڑی قربانیاں لگی، بڑے حالات، بہت کچھ جھیلا ہے۔ حضور علیہ السلام مکہ سے پیدل گئے طائف میں، کبھی کبھی اس کو سوچیں تو میرے اور آپ کے لیے دین پر چلنا بہت آسان ہو جائے گا، چھوٹی موٹی قربانی دینا بہت آسان ہو جائے گی، چھوٹے موٹے مجاہدے برداشت کرنا بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے، اگر ہم نگاہ جو ہے ان صحابہ کی قربانیوں پر ڈالیں گے، حضور کے گھر والوں کی قربانیوں پر ڈالیں گے، تو ہمارے لیے تھوڑی موٹی قربانی، چھوٹے موٹے مجاہدے برداشت کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ابھی 2-2.5 دن پورے ہو جائیں گے،
گھر جا کے ایک رات آرام کریں گے ساری تھکن ختم ہو جائے گی، سب تھکن اتر جائے گی، وہ تھکن بھی بھول جائے گا آدمی، تھکن لگی تھی، لیکن اس پر ملنے والا اجر اور بدلہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جمع ہو گیا، وہ بدلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کو یاد دلائیں گے، کو یاد دلائیں گے، اور یاد دلا دلا کر اس کو اجر اور بدلہ دیا جائے گا۔ وہ تمہاری 3 دن کی پریج اجتماع کی قربانی، گرمی سے بے چین اور بے قرار ہونا، نہ لیٹے سوائے نہ بیٹے سوائے، وہ جو تم نے گرمی برداشت کی اور وہ جو تم نے حالات برداشت کی، اس پر آج تمہیں یہ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا دلا کرتے ہیں، سوچے گا کاش اس سے بھی زیادہ دیا تھا قربانی، اس سے بھی زیادہ مجاہدہ برداشت کر لیتا تو آج اس سے بھی زیادہ بڑے بدلے ملتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا دلا کرتے، تمہارا مقصود تم ہدایت کے لیے آئے، اللہ نے وہ دن دکھا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم پر احسان فرما کر ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ نہ بہت سارے لوگ ہم میں سے وہ ہوں گے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اجتماع میں تھے، اس سال نہیں، اس فانی دنیا سے چلے گئے، فانی دنیا سے چلے گئے، وہ اس سال ہمارے درمیان میں اجتماع میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ میرے دوست و بزرگوں، اپنے وقت کو قیمتی بنانا، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں اپنا وقت گزارنا، چوکن نہ رہنا، غفلت کے ساتھ ہمارا وقت نہ گزر جائے۔ ہم صرف اپنے اعمال کی فکر کر کے 3 دن گزارنے میں کوئی کمال کی بات نہیں، کیا کمال ہے؟ ہم نے صرف اپنے عمل کی فکر کر لی اور ہر مجلس میں اپنی فکر سے جڑ گئے اور اپنے عمل کا اہتمام کر کے ہم نے وقت گزار دیا، تو کوئی کمال نہیں کیا ہم نے۔ ہم اپنی ذات سے لے کر کئیوں کی فکر کر کے یہاں پر رہیں تو یہ کچھ کمال کی بات ہے۔ کمائی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر ہم کمائی کرنے کے لیے آئے ہیں، صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے، کمائی کرنے کے لیے آئے۔ اور جو لوگ حج میں جاتے اور عمرہ میں جاتے انہوں نے دیکھا ہوگا زیادہ تر حج کے زمانے میں جو لوگ وہاں پہ دکان پہ کام کرتے ہیں 16 18 گھنٹے دکانوں پہ کام کرتے ہیں، 16 گھنٹے 18 گھنٹے دکانوں پہ کام کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں، 16 18 گھنٹے کام کر کے بھی تھکتے نہیں ہیں۔ ایک دکاندار سے میں نے پوچھا تھا آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو یہاں پہ؟ بولا 18 گھنٹے کام کرتے ان دنوں میں۔ بولے یہ سیزن ہے، یہ کمائی کا موقع ہے، کمائی کا وقت ہے، اس کو وصول کرنا ہے، اس وقت کو وصول کرنا ہے، کچھ کمائی کر لینی ہے تو قربانی دے دیتے ہیں۔ وہ جلدی کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اطمینان سے نہیں کھاتے ہیں، وہ جلدی اپنی ضرورت سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، اور سونے کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا۔ جب موقع مل گیا، جب کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا سونے کا، کھانے کا، بس جیسا موقع ویسا کر لیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ چند پیسوں کے لیے قربانی دیتے ہیں، چند پیسوں کے لیے اتنا مجاہدہ برداشت کرتے ہیں، چند پیسوں کے لیے اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں۔ میں اور آپ تو ہدایت کے لیے آئے ہیں، جو اللہ کے خزانے میں بڑی قیمتی نعمت اور بڑی قیمتی دولت ہے۔
جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگنا واجب قرار دیا گیا، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم تو ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ دنیا کے چند پیسوں کے خاطر اتنا مجاہدہ اور قربانی برداشت کر سکتے ہیں تو میرے دوست و بزرگوں، ہمارے سامنے تو ہدایت ہے کہ ہمیں یہاں سے ہدایت لے کر کے جانی۔ یہ اجتماع ہمارا زندگی کا یادگار اجتماع ہونا چاہیے۔ اس لیے عربی کا مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے وہ سونے سے، گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے کہ سونا ہاتھ سے چلا گیا تو دوبارہ ہاتھ آ سکتا ہے، ایک مرتبہ وقت ہاتھ سے چلا گیا تو دوبارہ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ 29 اپریل 2026 جو چلی گئی، اب دوبارہ زندگی میں آئے گی؟ وہ ایک بزرگ سے ایک شخص ملے اور کہا کہ حضرت کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، آپ کی خدمت کر دوں۔ بزرگ نے کہا کہ میری زندگی کی جو عمر گزر گئی وہ مجھے واپس مل جائے، یہ خدمت ہو تو کر دے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، تو مجھے آپ سے کوئی خدمت بھی نہیں، یہ جو وقت گزر گیا وہ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ پھر آدمی پچھتاتا بھی ہے، کاش اپنی زندگی میں کچھ کر لیتے۔ اس لیے کہ ہم روزانہ دن بدن موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دے دیا، اب اس کو غنیمت سمجھنا ہے، اس کو غنیمت سمجھ کے ہم ایک ایک منٹ کو وصول کریں، جیسے تاجر آدمی اپنی سیزن کو وصول کرتا ہے۔ آپ کے یہاں تو پتہ نہیں، ہمارے یہاں رمضان کے مہینے میں جو لوگ کپڑا بیچتے ہیں وہ سحری کر کے گھر جاتے ہیں، پوری رات ان کی دکان کھلی رہتی ہے، پوری رات دکان کھلی رہتی ہے، اور سحری کر کے گھر جاتے ہیں، اور جب عید کا دن ہوتا ہے اس دن بھی فجر کی نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں۔ بعض دکاندار ایسے ہوتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں، سحری کرنا گھر پہ ان کو نصیب نہیں ہوتا، گھر والوں کے ساتھ دکان پہ کرتے ہیں، افطاری دکان پہ کرتے ہیں، کھانا دکان پہ کھاتے ہیں، یہ سارا سب کچھ دکان پہ ہوتا ہے، کیونکہ سیزن ہے تو سیزن کو وصول کرنی ہے، اس لیے کہ کمانا مقصد ہے، کھانا پینا ضرورت ہے، تو مقصد کے لیے کھانا پینا ضرورت، اس کو قربان کرتے ہیں، آگے پیچھے کر لیتے ہیں، ٹھنڈا ہو جائے اس کی فکر نہیں کرتے ہیں، وقت تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے اس کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ بھئی ابھی سیزن ہے، کمائی کا وقت ہے، کمائی کا موقع ہے، تو اس کو وصول کرنا ہے، تو آدمی مقصد کو سامنے رکھ کر کے چلتا ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے، ہم ہدایت کے لیے آئے ہیں، یہاں سے ہدایت لے کر کے جانا ہے، تو اپنے وقت کو صحیح وصول کرنا ہے، ایک ایک منٹ بھی ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے، ایک ایک منٹ بھی ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والے کے اعمال نامے میں ایک سبحان اللہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی حکومت اور سلطنت سے بھی زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ یہاں پر ہم جتنے اعمال کریں گے اور لوگوں کے اعمال ہو جائیں اس کی فکر کریں گے، میرے دوستو بزرگوں، یہاں سے کچھ کمائی کر کے جانا ہے۔ ہم یہاں پر کمائی کرنے کے لیے آئے ہیں،
صرف اپنی ذات سے شرکت کر کے ہم چلے گئے تو کیا کیا ہم نے؟ وہ تو سب ہم اپنے گھروں پر بھی کر لیتے ہیں. کمائی کر کے جانا ہے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے ایسے انسانوں کی کانیں ہیں. جب وہ کانوں پر محنت کی جاتی ہے تو اندر سے جو ہے وہ خزانے نکلتے ہیں. ایسے میرے دوست و بزرگ انسانوں کا حال ہے. ہم نہیں جانتے کہ یہاں پر آئے ہوئے لوگ کیسی کیسی صلاحیتوں کے مالک، کن کن صلاحیتوں کے مالک. ہمیں تو یہاں سے انسانوں کی کمائی کرنی ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے کے اندر میں ہو. انسانوں کی کمائی کرنی ہے. یہاں پہ انسانوں کو کمانا ہے یہاں پر 2 دن تک، 2.5 دن تک. انسانوں کو کما کر کے اپنے بیلنس میں کرنا ہے. 25, 50, 100, 200 کروڑ بیلنس کر بھی لیا تو کیا کیا ہم نے؟ وہ تو چھوٹنا ہی چھوٹنا ہے. ہم نہیں چھوڑنا چاہیں گے تو بھی چھوٹ جائے گا. لیکن یہاں پر ہم نے جو انسانوں کی کمائی کر لی وہ تو ہمارے اعمال نامے میں آ گئے. وہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے میں ہی رہیں گے. ان کی زندگیوں کا، ان کے اعمال کا اجر بھی، ان کی دینداری کا اجر بھی اللہ تعالی ہمیں دے گا. تو میرے دوست و بزرگوں، یہاں پر انسانوں کی کمائی کرنی، انسانوں کی کمائی کرنے کے لیے آئے. اور ہم نہیں جانتے ہیں کون کیسی صلاحیتوں کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو کیسی صلاحیت دی. بعض مرتبہ محنت کرنے والا اتنا آگے نہیں بڑھتا، جس پر محنت کی ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتی. ایک جماعت آئی تھی مستورات کی، تو اجتماع پورا ہونے کے بعد کوئی مقامی بہن ہو تو اختلاط کر لیتے ہیں. ایک مقامی بہن ٹھہر گئی تھی تو مقام آئی ہوئی بہن نے جو ان کے ساتھ میں اختلاط کیا، جماعت میں آئی ہوئی بہن نے مقامی بہن کے ساتھ، اور وہ اجتماع میں پہلی بار آئی. اس دن اجتماع میں وہ پہلی بار آئی. 10-12 منٹ آئی ہوئی بہن نے ان کے ساتھ میں اختلاط کیا، دین کی بات کی، آخرت سمجھائی، موت کے بعد کی زندگی سمجھائی. وہ بہن اتنا اثر لے کے گئی، اتنا اثر لے کے گئی. اور جس گھرانے سے آئی تھی وہاں پر تبلیغ زیرو تھی، زیرو تھی تبلیغ، دینداری بھی زیرو تھی. لیکن جس گھر سے وہاں آئی تھی اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ گھرانہ دیندار تھا جہاں سے آئی تھی، لیکن جہاں آئی تھی وہ تو بے دینی گھرانہ تھا. لیکن وہ 10 منٹ کی ملاقات کا اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا، اور وہ یہ سوچ اور فکر لے کر کے لوٹی کہ اب مجھے اپنے گھر کے اندر میں دین کو لانا ہے. اس نے محنت شروع کی، گھر میں تعلیم والا عمل شروع کیا. میرے دوست و بزرگوں، اس گھرانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے دین کی نسبت پر بیرون کے سفر کرنے والے پیدا کر دیے. اب وہ جو بہن جماعت میں آئی تھی اس کو پتا بھی نہیں ہے پیچھے کیا ہوا 10 منٹ کے اندر، اس کو پتا نہیں کیا ہوا. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جتائے گا کہ وہ جو 10-12 منٹ کی تمہاری محنت ہوئی تھی، اس محنت پر ہم نے یہ کیا، اور یہ سب کے سب تمہارے اعمال نامے میں، سب کے سب تمہارے اعمال نامے میں. اس لیے میرے دوست و بزرگوں، یہ 2 دن کا وقت بہت تھوڑا سا وقت لے کر کے آئے ہیں، اور کمائی بہت بڑی کرنی ہے. وقت بہت تھوڑا سا ہے اور کمائی بہت زیادہ کرنی ہے. اس لیے میرے دوست و بزرگ، یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم ایک ایک منٹ کو وصول کر لیں، تھوڑا سا اپنا ضرورت آگے پیچھے کر لیں. سب کو ہی گرمی لگے گی، گرمی کا موسم ہے، لیکن تھوڑا سا برداشت کر لیں.
بہت بڑی کمائی کر کے یہاں سے چلے جائیں گے، بہت بڑی کمائی کر کے چلے جائیں گے. ہم سوچ نہیں سکیں گے اتنی بڑی کمائی کر کے ان 2 دنوں کے اندر میں یہاں سے چلے جائیں گے. ہم نہیں جانتے میرے دوستوں بزرگوں کس کی بات سے کون سا آدمی کیا اثر لے لیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام میں آنے کا ذریعہ ان کی بہن بنی. وہ 2-4 تماچے کھائے، برداشت کر لیے، لیکن حضرت عمر کی بہن کا نام بھی ہم کو یاد نہیں ہوگا. ہم کو یاد نہیں ہوگا حضرت عمر کی بہن کا نام کیا ہے. شاید کوئی جانتے ہوں 2, 5, 10 آدمی، لیکن حضرت عمر کو ساری دنیا جانتی ہے. یہاں تک کہ بے ایمان بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر کون گزرے ہیں، وہ لوگ بھی جانتے ہیں. حضرت عمر سے اللہ نے کتنا کام لیا، کتنا کام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہ سب کس کے حصے میں آئے گا، سب کس کے حصے میں جائے گا؟ سب ان کی بہن کے حصے میں جائے گا. وہ ذریعہ بنی ہے ان کے ایمان میں آنے کا، ایمان میں داخل ہونے کا. پڑے تو 2-4 تماشے، تھوڑا سا برداشت کر لیا، لیکن کتنا بڑا کام ہو گیا، کتنا بڑا کام ہو گیا. 22 لاکھ میل مربع پر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہراتا تھا. اتنا بڑا کام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہ سب ان کے کھاتے میں جائے گا. تو اگر ہماری کسی پر محنت ہو گئی، کسی کو ہم نے سمجھا بجھا لیا، تھوڑا سا زبان کو تھکانا پڑتا ہے، تھوڑا سا اس کو حرکت دینی پڑتی ہے، تھوڑا سا حرکت دینی پڑتی ہے. لیکن وہ 10-12 منٹ تھوڑا سا اس کو تھکانا، اس پر کیا ہوتا ہے ہم کو پتا نہیں ہے. اچھا، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے یا ہم کو ملتے بھی ہوں گے جن کی زندگی کے بدلنے کا ٹرننگ پوائنٹ اجتماع بنا ہے. وہ اجتماع میں آئے تھے اور ان کی زندگی کے بدلنے کا وہ اجتماع ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا. تو اس ارادے کو یہاں سے لے کر گئے کہ اب زندگی کو بدلنا ہے، اب زندگی دینداری والی بنانی ہے، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی بنانی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو خالی دیکھنے آئے تھے. وہ بھی پیچھے اجتماع میں اسٹوڈنٹ کا جوڑ ہو رہا تھا، ایک لڑکے سے پوچھا، وہ اجتماع میں پہلی بار آیا کہ پہلی بار آیا میں اجتماع میں، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، پہلی مرتبہ اجتماع میں آیا. اس سے پوچھا آپ کو کیسا لگا؟ بولے میں آیا تو خالی دیکھنے کہ کیا ہوتا ہے اجتماع میں، لیکن مجھے بہت اچھا لگا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہیں بھی، وہ یہاں دیکھا. اس سے پوچھا تو نے نیت کیا بنائی، ارادہ کیا بنایا؟ تو اس نے کہا ایک تو زندگی میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف زندگی نہیں گزاروں گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر زندگی گزاروں گا. وہ پہلی مرتبہ آیا اجتماع میں، اسٹوڈنٹ پہلی مرتبہ آیا، اور ابھی 1 دن ہوا تھا، دوسرا دن باقی تھا. 1 دن کے اندر اس ماحول کا اس کے اوپر یہ اثر ہوا. تو ایسے ہی نہیں ہوتا، بہت ساروں کی قربانی لگتی ہے، بہت ساروں کی قربانی لگتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی حالت کو بدلتا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، لوگ اجتماع میں ایسی نیت سے بھی آتے ہیں خالی دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے. تو ہماری ان پر اگر محنت ہو گئی صحیح اور فکر ہو گئی تو میرے دوستوں بزرگوں اپنی زندگی کو بدلنے کے ارادے لے کر کے یہاں سے جائیں گے، اور پھر وہ کتنا کام کریں گے میں اور آپ نہیں جانتے، میں اور آپ نہیں جانتے. حضرت خالد کو ہم سب جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے بھائی کو نہیں جانتے ہیں.
ولید بن ولید کو، ان کا اتنا تذکرہ بھی نہیں، خالد بن ولید کے بہت تذکرے ہیں اور سب جانتے ہیں ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کام دیا، لیکن ان کے آنے کا ذریعہ ان کا بھائی ولید بنا ہے، اس کے ذریعے سے وہ آئے اسلام میں، اور جتنا کام خالد بن ولید نے کیا وہ سب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ارے بولو نا بھائی، نیند تو نہیں آ رہی؟ آپ تو ماشاءاللہ 2-2.5 دن ایسے گزارو گے، لیکن یہ بزرگوں کا جو قافلہ چل رہا ہے ان کے تو روز آنا ہی یہ حال ہے، روز آنا کا یہ حال ہے۔ اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ تو ولید بن ولید کو کوئی نہیں جانتا، لیکن خالد بن ولید سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کام لیا وہ سب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ارے بولو نا بھائی، ان کے بھائی کے کھاتے میں جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ ہمارے 2.5 دن 2 دن بہت تھوڑا سا وقت لے کے آئیں اور کمائی بہت بڑی کر کے جانی ہے، یہاں سے بہت بڑی کمائی کر کے جانی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے 1 سال پہلے گئے مدینہ میں، اللہ کے نبی نے آپ کو بھیجا وہاں پر، جا کر ایک درخت کے نیچے محنت شروع کی، اور اتنی محنت کی کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کا کوئی خاندان ایسا باقی نہیں تھا جس کا کوئی فرد ایمان نہ لے آیا ہو، اتنی محنت کر ڈالی۔ کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، ایک درخت کے نیچے کام شروع کیا اور 1 سال اتنی محنت کر ڈالی۔ حضور علیہ السلام بعد میں گئے، لیکن اب اس کے ذریعے سے جتنا بھی دین پھیلا سب کس کے کھاتے میں آئے گا؟ ارے تو ہم ایسی کمائی کرنا چاہتے ہیں، اچھا اس میں ہمارا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہوگا، 25, 50, 100, 200 کروڑ چھوڑ کر جائیں گے، اس میں تو بہت سارے پارٹنر ہیں، اور اس میں ہمارا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ ہم نے کسی پر محنت کی ہے اور اس کی زندگی دینداری پر آگے اور دین کی محنت کرنے والا بن گیا تو اس میں کوئی پارٹنر نہیں، وہ ہمارا ہی ہے، اس کی پوری دینداری ہمارے کھاتے میں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ 2 دن ہمارے بڑی فکروں کے ساتھ میں چوکنا ہو کر کے گزرنا چاہیے۔ ہم خطہ وار جماعت کے عنوان پر آئے ہیں، ہمیں ہمارے شہر کے ذمہ داروں نے، حلقوں کے ذمہ داروں نے ہم پر اعتماد کر کے خطہ وار جماعت میں یہاں جلدی بھیجا ہے، ہم پر اعتماد کیا ہے، یہ ساتھی خطہ وار جماعت کے مناسب ہے، یہ ساتھی خطہ وار جماعت میں بھیجنے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، تو ہم پر اعتماد اور بھروسہ کر کے ہمیں جلدی بھیجا ہے، تو ہم اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ میں رہیں یہاں پر، ہمارے ذمہ داروں کا اعتماد ٹوٹنا نہیں چاہیے، ہم اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ میں رہیں یہاں پر، اس ذمہ داری کو پورے کرنی ہے، ہمیں وہ ذمہ داری نبھانی ہے، بعض مرتبہ آدمی اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، وہاں کے ماحول میں ہوتا ہے، وہاں کی فضا میں ہوتا ہے، تو اس کے پاس 2 مرتبہ 4 مرتبہ تشکیل کے لیے چلے جاؤ تو جلدی بات اثر نہیں کرتی، اور جب اس ماحول میں آتا ہے تو اس کے ساتھ میں تھوڑی دیر کی بات کرنا اس کے اوپر اثر کر جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ماحول ہے، یہاں پہ فضا ہے، قربانی لگ رہی ہے، لوگ قربانی دے رہے ہیں، تو ماحول کا اثر جلدی ہوتا ہے، آدمی یہاں جلدی قبول کر لیتا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، ہم خطہ وار جماعت کے ساتھی بن کے آئے ہیں یہاں پہ، تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے،
اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری؟ کہ جتنا ہمارا خطہ ہے، جتنا ہمارا علاقہ ہے، تو ہر 5-6 آدمی پر ہماری خطہ وار جماعت کا ایک ساتھی فکر مند ہونا چاہیے. اس لیے 100 آدمی طے کرتے ہیں. ایک خطہ وار جماعت میں 100 آدمی طے کرتے ہیں. تو اگر ہمارے خطے میں 600 آدمی ہیں عوام میں سے، تو ایک خطہ وار جماعت کا ساتھی کتنے ساتھیوں پر ہوا؟ بولو نا بھائی. 5-6 ساتھی کو اس کو سنبھالنا مشکل کام ہے. 5-6 ساتھیوں پر 2-2.5 دن تک محنت کرنا مشکل کام ہے. کتنا آسان کام ہے. ہمارے پاس میں 2 دن کا پورا وقت ہے. تو ہم چوکن نہ رہیں ہر وقت، ہر مجلس کے موقع پر، کہ جو بھی ہمارا خطہ ہے اس خطے کے اندر میں ہمارے پاس جتنے بھی ساتھی ہیں وہ ہر موقع پر، ہر مجلس کے اندر شریک ہونے چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری. کوئی فون پر بات کرتا ہوگا، کوئی لیٹا ہوگا، کوئی کچھ کھا پی رہا ہوگا، ہر ایک اپنی اپنی مشغولی میں ہوں گے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، نرمی کے ساتھ میں، اس کی خیر خواہی چاہ کر کے، شفقت، پیار اور محبت کے انداز میں، سر پر برف رکھ کے، زبان میں شکر رکھ کے، ایسا نہیں کہ گرمی کا اثر ہمارے سر پہ آ جائے. ہم تو سر پہ برف ہی رکھیں ہیں اور منہ میں کیا رکھیں ہیں؟ شکر رکھیں ہیں. ہمارا لہجہ نرم ہونا چاہیے. ہمارے بول میٹھے ہونے چاہیے. نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اس کی خیر خواہی چاہ کر کے، اس کو سمجھا بجھا کر کے مجلس میں شریک کریں. آپ ایک بار کہو گے وہ نہیں مانے گا، پھر مشغول ہو جائے گا. 2 بار کہو گے نہیں مانے گا، پھر مشغول ہو جائے گا. تو ذرا اپنے تیور بدل لینی چاہیے. ہمارا انداز بھی نہیں بدلنا چاہیے. ہمارا انداز بھی نہیں بدلنا چاہیے. جیسے وہ میاں جی نے، میواتی نے، الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ سے کہا تھا کہ چھوڑ میرے ہاتھ. آپ نے اس کے پیر پکڑ لیے. اتنی عاجزی ہونی چاہیے، اتنی نرمی ہونی چاہیے، اتنی ہمارے بھائی کی خیر خواہی ہمارے دل کے اندر میں ہونی چاہیے. اتنی خیر خواہی اس کے ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ 1 بار نہ مانے، 2 بار نہ مانے، اس کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے سمجھا بجھا کر مجلس میں بٹھانے کی ہم کوشش کریں گے. اس کو اس کا نفع بتائیں گے، اس کو اس کا فائدہ بتائیں گے. ہمارا بھائی مجلس میں بیٹھے گا تو کیا نفع، کیا فائدہ ہوگا. یہ ہم سب کی ذمہ داری اپنے اپنے خطوں کے اعتبار سے، جو بھی ہمارا خطہ ہے، جو بھی ہمارا ایریا ہے، اس علاقے، اس ایریا کے اندر میں جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، کسی کا بھی وقت غفلت سے نہ گزرے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے خطے کا ایک بھی آدمی مجلس میں شریک نہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے خطے کے سارے لوگ مجلس میں شریک ہوں. یہ خطہ وار کے سارے ساتھیوں کی فکر ہونی چاہیے اور کام کو تقسیم کر لے تو آسان ہو جائے گا. تو ہر مجلس میں ہمارے خطے کا ہر ساتھی شریک ہونا چاہیے. وہ دین کی بات کو دھیان توجہ کے ساتھ میں، عظمت کے ساتھ میں سنیں. اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر ڈالے گا. ارے 1 گھنٹے کا بچہ ہوا ہے ابھی پیدا، جب اس کے کان میں اذان کہی جا رہی کہ بھائی اس کا اثر اس کے دل پہ پہنچے گا، تو کیا یہ قرآن حدیث کی باتوں کا اثر ہمارے دل پہ نہیں پہنچے گا؟ وہ تو ابھی 1 گھنٹے کا ہے، اور اسی لیے وہ اذان اور اقامت کہی جا رہی کہ اس کا اثر اس کے دل پہ پہنچے گا. اللہ پہنچائیں گے اس کے دل پہ اثر. تو ہم جو ہے اللہ اس کے رسول کی بات کو سنیں گے،
قرآن حدیث کی بات کو سنیں گے تو وہ بات ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرے گی. وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صرف اتنا ہی کہتے ہوئے گزر گئے. کتنی پیاری آواز تھی. اگر قرآن کی آواز میں ہوتی, قرآن کی تلاوت میں ہوتی, کتنی پیاری آواز. اتنا ہی تو کہہ کے گزر گئے. کیا اثر ہوا اس پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کا ولی بنا کر کے اٹھا دیا. تو دھیان اور توجہ کے ساتھ میں ہمارے آنے والے بھائی بات کو سنیں گے تو کیا ان کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوگا؟ اس کا اثر ضرور ہوگا. ارے میرے دوستوں بزرگوں, ہم خود اپنے اوپر غور کریں کہ آج سے 30 سال پہلے اور 40 سال پہلے اور 50 سال پہلے جب ہم تبلیغ میں نہیں لگے تو ہماری زندگی کا حال کیا تھا؟ ہماری زندگی کون سے رخ پہ تھی؟ ہم کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت, اس کام کی برکت سے ہمیں اس میں لگایا اور زندگی جو ہے وہ صحیح رخ پر آ گئی. ایسے ایک نہیں, ہزاروں نہیں, سینکڑوں لاکھوں ملیں گے. تو میرے دوستوں بزرگوں, فجر کے بعد ہو, ظہر کے بعد ہو, عصر کے بعد ہو, جب بھی مجلس لگے, ہمارے خطے کا ایک ایک آدمی مجلس کے اندر شریک ہو. اس کی فکر خطہ وار جماعت کے صرف امیر صاحب نہیں, جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سارے ساتھیوں کو ایک ایک کی فکر کرنی ہے کہ وہ مجلس کے اندر میں شریک رہے. ایک بھائی کی بھی ہماری مجلس چھوٹے نہیں, اس کی ہم فکر کریں. عام طور سے یہ ہوتا ہے, نماز ہوتی ہے تو لوگوں کا رخ باہر کی طرف ہوتا ہے, لوگ باہر کی طرف چلنے لگتے. کچھ لوگ تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پیار محبت سے ان کو سمجھانا یہ خطہ وار جماعت کا کام ہے. اس لیے تو ہمیں جلدی بھیجا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو اس کے نفع اور فائدے بتانا اور اس کو بٹھانے کی کوشش کرنا. حالانکہ اس نے رخ کر لیا باہر نکلنے کا, لیکن اگر ہم نے تھوڑی سی محنت کر لی, کوشش کر لی, سمجھا بجھا لیا اور وہ دین کی مجلس میں بیٹھ گیا اور دین کی اس نے بات سن لی, ہو سکتا ہے اسی وقت کی کوئی بات اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو. ہم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے اسی وقت کی کوئی بات ہو جو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے اور اس کی زندگی ہدایت پر آ جائے, دینداری پر آ جائے. ہمیں کیا پتا ہے؟ تو جو مجمع اٹھ کر کے جا رہا ہے اس کو بھی سمجھا بجھا کر بٹھانا ہے. بھئی ضرورت کے لیے وقت سب کو دیتے ہیں, عصر سے پہلے بھی دیتے ہیں, تھوڑا مغرب سے پہلے بھی دیتے ہیں. ضرورت کے لیے وقت دیا ہی جاتا ہے تاکہ لوگ اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیں. تو سمجھا بجھا کر ان لوگوں کو مجلس میں بٹھانا یہ ہماری ذمہ داری, ہمارا کام. اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں, جب مجلس پوری ہوتی ہے تو تشکیلی کام شروع ہوتا ہے. اب یہ ہے اپنے آپ کو تھکانے کا موقع. ہر ساتھی اپنے آپ کو تھکاوے. اب یہ ہے محنت کا موقع, اب یہ ہے محنت کرنے کا وقت. ہمارا خطے وار جماعت کا ساتھی ایک ایک نئے ساتھی پر ہاتھ رکھے اور اس کو نفع اور فائدے بتاویں اور اس کی تشکیل کرے, اس کو ہمت دلاویں. تھوڑا سا محنت کریں اس کے اوپر, کیونکہ اس نے دین کی بات سنی ہے گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, تو اندر سے دل نرم ہوا ہے, اندر سے دل نرم ہوا ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, اور بعضوں پر جب تھوڑی سی محنت ہوتی ہے, تھوڑا سمجھایا بجھایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے اور وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہماری تو تھوڑی سی محنت لگتی ہے. اصل ہے دعا تک اور دعا کے بعد تک جب تک یہاں رہیں فکر کے ساتھ میں رہنا. فکر بہت بڑی چیز ہے, فکر بہت بڑی چیز ہے. فکروں کے ساتھ میں رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات ڈالتا ہے.
تو جب بیان پورا ہو، تشکیل کا موقع ہو، ہمارا ہر ساتھی چوکنا رہے، اپنی ضرورت کی فکر میں نہ لگ جاوے۔ ماشاءاللہ کھانا ملے گا، وقت پر ملے گا۔ یہ ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا وہاں تک پیدل جانا پڑے گا۔ ارے لوگ آج کل تو کھانے کے لیے 50-50 کلومیٹر کا سفر کر لیتے ہیں، وہاں کھانا اچھا ملتا ہے۔ وہ 50 کلومیٹر کا سفر کر کے جاتے ہیں وہاں اچھا کھانا کھانے کے لیے۔ تو ہمیں کہیں دور نہیں جانا، اجتماع گاہ میں ہمارے لیے کھانا تیار ہے اور وقت پر ملے گا انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو کھانا لیٹ سیٹ بھی ہو جاتا ہے، کبھی ختم ہو جاتا ہے تو بننے کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، بیٹھو تھوڑی دیر۔ تم تو اللہ کے دین کی نسبت پر بیٹھیں گے تو اس وقت ہمارا ساتھی چوکنا رہے۔ جتنے بھی خطہ وار جماعت کے ساتھی وہ چوکنا رہنے چاہیے۔ تشکیل کے موقع پر ایک ایک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اس کو سمجھانا، بجھانا، اللہ کے وعدوں کا یقین دلانا، آخرت یاد دلانا، آخرت سمجھانا، اس کو نفع اور فائدے بتانا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر وہ تیار ہو گیا نقد اور چلا گیا تو ہماری تو 10-12 منٹ لگی، لیکن ہماری بہت بڑی کمائی ہو گئی، بہت بڑی کمائی ہو گئی۔ تو فکر کریں گے انشاءاللہ، کون کون کرے گا؟ جب بھی تشکیل کا موقع ہو تو ہمارے ساتھی چوکنا رہنے چاہیے، ساتھی چوکنا رہنے چاہیے۔ اسی طرح میرے دوست و بزرگوں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور صفوں کو درست کرایا جاتا ہے، صفیں مکمل، ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے آگے پیچھے دیکھ لیں تو تھوڑا سا ایک دو سب پیچھے اس کو آگے بڑھا دیں، صف ادھوری ہے اس کو مکمل کرا دیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر خطے والے اس کی فکر کر لیں گے تو صف مکمل بھی ہو جائے گی اور صف درست بھی ہو جائے گی۔ ساری خطہ وار جماعت کی یہ فکر ہو جائے گی تو صفیں ادھوری نہیں رہے گی، صفیں مکمل بھی ہو جائے گی اور صفیں صحیح بھی ہو جائے گی۔ تو اس کی بھی فکر کریں گے انشاءاللہ تاکہ لوگوں کی نمازیں صحیح ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو بزرگوں، جب آئندہ کل ہمارا تعلیم کا حلقہ لگے، تعلیم کا حلقہ لگے تو تعلیم کے حلقے کو بھی ہم ہلکے سے نہ لیں۔ یہ تو ہوتی ہے نا، تعلیم تو سنتے رہتے ہیں، نہیں میرے دوستو بزرگوں، تعلیم کے حلقے کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ ہم میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو فضائل کی تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر ان کی زندگیاں بدلی، بہت سارے ہوں گے۔ ہم ایک علاقے میں گئے تھے تو ایک بھائی نے ہماری دعوت کی، جو اس کے گھر پہ گئے تھے، تو اس کی پوری کارگزاری اس کے دوست نے سنائی۔ اچھی زندگی نہیں تھی اس کی، لیکن اس کا دوست اس کے بھائی کو 3 دن کے لیے جا رہا تھا چھوڑنے مرکز، اور راستے میں وہ مل گیا، بولے بھائی میں آ سکتا ہوں؟ بھائی تو بھی چل۔ تو جب وہ دونوں مرکز پہنچے تو وہاں فضائل کی تعلیم ہو رہی، ساتھی جمع ہو رہے تھے نکلنے کے لیے، وہ جا کے بیٹھ گئے تعلیم میں۔ وہ 5-7 منٹ تعلیم سنی اس نے اپنے دوست سے کہا میں بھی جا سکتا ہوں 3 دن؟ تو بھی جا سکتا ہے 3 دن۔ وہ 3 دن کے لیے نقد تیار ہوا 5-7 منٹ کی تعلیم سن کر کے، اور زندگی بہت بگڑی ہوئی تھی، بہت بگڑی ہوئی، بہت زیادہ بگڑی ہوئی۔ وہ 3 دن چلا گیا، 3 دن میں سے آیا مرکز، اس نے اپنے دوست سے کہا مجھے 40 دن جانا ہے، وہاں سے 40 دن چلا گیا۔ پھر وہیں سے اس نے خبر کی مجھے 4 مہینے لگانے، اس نے 4 مہینے پورے کیے۔ وہ 4 مہینے کا ذریعہ کیا بنا؟ بولو نا بھائی، وہ 5-7 منٹ کی تعلیم ذریعہ بن گئی اس کے 4 مہینے لگنے کا، اور پچھلی ساری زندگی سے اس نے توبہ کر لی۔
پہلے علاقے والے جو ہے اپنے بچوں سے کہتے تھے اس کے سائے میں بھی مت چلنا، اس کے سائے سے بھی دور رہنا، ایسی زندگی تھی اس کی۔ اب وہی محلے والے یوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جماعت میں جانا۔ وہ تھوڑی دیر کی تعلیم سنی۔ ہم تعلیم کو بہت ہلکے سے لیتے ہیں، بہت ہلکے سے لیتے ہیں۔ اس کا ایک نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر میں ایک نور رکھا ہے۔ جب کانوں کے راستے سے وہ دلوں پر جاتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب تعلیم کا حلقہ لگے، ہمارے خطے کے اندر میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک تعلیم کے حلقے میں شریک ہونے چاہیے۔ یہ خطہ وار جماعت کی ذمہ داری ہے، خطہ وار جماعت کے ہر ساتھی کی ذمہ داری ہے کہ اس خطے کے سارے لوگ تعلیم کے حلقے میں شریک ہونے چاہیے، اور تعلیم اہمیت کے ساتھ میں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر میں میرے دوست و بزرگوں، ان مبارک ہستیوں کی زندگیوں کے واقعات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے۔ ہمارا حال تو ہم کو پتہ نہیں کیا ہوگا آخرت میں جائیں گے تو، ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اپنے بارے میں، لیکن ان کتابوں کے اندر میں وہ مبارک ہستیوں کی زندگیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو خود بھی جو ہے دھیان اور توجہ کے ساتھ میں سنیں، اور جتنا ہمارا خطے کا مجمع ہے وہ سارا کے سارا تعلیم کے اندر میں شریک ہونا چاہیے، اور عظمت کے ساتھ میں بیٹھے، اہمیت کے ساتھ میں بیٹھے، اپنی ضرورت سمجھ کر اس کو سنا جاوے، اپنی ضرورت سمجھ کر اس کو سنا جاوے۔ چاہے ہم نے 100 مرتبہ کتاب ختم کر دی ہو کہ 200 مرتبہ کتاب ختم کر دی ہو، مقصود کتاب کا پڑھ کر ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر زندہ کرنا مقصود ہے۔ جو ہم سن رہے ہیں وہ عملی طور پر ہماری زندگی میں زندہ ہو گیا ہے یا نہیں۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، ایک شخص آئے ان کے پاس میں اور کہا کہ حضرت اتنے سالوں سے یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، اب ذرا اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دو۔ تو مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو بٹھایا اپنے پاس، اس سے پوچھا آپ کتنے سال سے اس کی تعلیم سن رہے ہیں؟ کہا کہ میں 30 سال سے یہ سن رہا ہوں، 30 سال ہو گئے سنتے سنتے۔ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کے 6 مہینے ایسے گزرے کہ آپ کی تکبیر اولیٰ نے چھوٹی ہو؟ میرے 6 مہینے تو ایسے نہیں گئے۔ اچھا یہ بتاؤ آپ کے 6 مہینے ایسے گزرے کہ آپ کی صف اولیٰ میں نماز ہوئی ہو؟ ایسا بھی نہیں ہو۔ ایسی کچھ باتیں پوچھی تو سب میں انکار کرتا رہا۔ تو مولانا عمر صاحب نے کہا بھائی ہم نے یہ کتاب اس لیے نہیں دی، صرف سننے کے لیے نہیں ہے، زندگی میں عمل میں لانے کے لیے ہے تعلیم۔ یہ ہماری زندگی میں عملی طور پر یہ باتیں زندہ ہو جاویں۔ بھائی ہم سنتے ہیں سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ 30 سال ایسے گزرے کہ وہ پہلے مسجد میں ہوتے تھے، اذان بعد میں ہوتی، تو صرف سننے کے لیے تھوڑی ہے۔ بھائی 20 سال ایسے گزرے کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، کیا کہ 20 سال سے صف اولیٰ میں نماز پڑھی، تو صرف سننے کے لیے تھوڑی ہے، تو زندگی میں عمل کرنے کے لیے ہے۔ تو تعلیم کے حلقے کو ہم صرف سننے تک کے لیے محدود نہ سمجھیں، کیا سنتے ہی رہتے ہیں۔ روزانہ اخبار پڑھنے والوں کو دیکھا ہے، جھوٹ کا سچ اور سچ کا جھوٹ کتنا اہتمام کرتے ہیں پتہ ہے؟ اخبار روزانہ دیکھنے والے کتنا اہتمام ہوتا ہے ان کا، اگر کسی دن نہ ملے تو بے چین بے قرار رہتے ہیں، آج اخبار نہیں ملا ہے۔ روز
روزانہ کا اس کو دیکھنا اپنا معمول بنایا ہے، اس کے لیے اتنا وقت فارغ کیا جاتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ صبح پہلے اخبار دیکھتے ہیں، بعد میں چائے ناشتہ کرتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ملیں گے، پہلے اخبار دیکھیں گے، چائے ناشتہ بعد میں کریں گے۔ کیا ہے اس میں؟ جھوٹ کا سر اور سچ کا جھوٹ، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے لاکھوں کی ہدایت کا، لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ جس ساتھی کا مشورے سے طے ہو پڑھنے کا، وہ بھی ذرا بلند آواز والا ہونا چاہیے، تاکہ خطے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ ایسا بلند آواز والا ساتھی طے کریں تو اس کی آواز سب تک پہنچ جائے، سب اس کی تعلیم کو سن لیں، اس کے پڑھنے کو، ایسی بلند والا۔ دوسرا، صاف ستھرا پڑھنے والا ہونا چاہیے، کہ صاف ستھرا پڑھے، بلند آواز سے پڑھے، سب تک آواز بھی پہنچ جاوے اور سب کی سمجھ میں بھی آ جاوے۔ ایسا ساتھی مشورے سے پڑھنے والا طے کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ تیزی سے بھی نہ پڑھے اور بہت زیادہ ٹھہر کر بھی نہ پڑھے، درمیانی رفتار سے پڑھے۔ ایسا ہمارا ساتھی مشورے سے اپنے خطے میں ہم تعلیم کا طے کریں، دو ساتھی طے کریں، اور میرے دوست و بزرگ کو قرآن کا ہلکا لگے گا، اس کو بھی ہم بہت ہلکے سے لیتے ہیں، اس کو بھی ہم ہلکے سے نہیں لیں۔ ایک مرتبہ وہ ہر سال ہمارے وہاں کھیڑا کے اندر میں جوڑ ہوتا ہے حاجیوں کا، ہر سال ہوتا ہے، کبھی 800 آدمی کبھی 1000 آدمی آتے ہیں۔ تو عصر کے بعد میں وہ قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا ہلکا لگتا ہے۔ میرے ساتھ میں 6 آدمی بیٹھے تھے، جب قرآن پاک کا ہلکا ایک ایک ساتھی کو پڑھانا شروع کیا، سب سے پہلے کلمہ ہی پڑھا، لبیک پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں۔ تو وہ چاچا جو حج میں جا رہے تھے، ان کی عمر 70 سال کی تھی، 70 سال کی عمر کی وہ حاجی صاحب حج میں جا رہے تھے۔ جب ان کو کلمہ پڑھایا تو کلمہ پڑھتے نہیں آئے، ان کو کلمہ ہی نہیں پڑھتے، وہ جا رہے تھے حج میں، لاکھوں روپے خرچ کر کے، کتنا حرج اور خرچ، اور کلمہ یاد نہیں ہے صحیح سے، لبیک کیا یاد ہوگی؟ تم قرآن کے ہلکے کو ہلکے سے نہ لینا۔ جتنے لوگ ہمارے حلقے میں بیٹھے ہیں، ہماری برابر محنت ہونی چاہیے ان کے اوپر۔ ایک ہی دن تو لگے گا، آئندہ کر پرسوں تو لگے گا نہیں، ایک ہی دن موقع ہے ہمارے اوپر، ہم کو ان کے اوپر محنت کرنے کا، تو ان کے اوپر محنت کر لے رہے، اپنے آپ کو تھکا دے رہے۔ زندگی بھر آدمی بھولتا نہیں ہے اس کو کہ کسی نے مجھے کچھ سکھایا تھا، کسی سے میں نے کچھ سیکھا تھا پرہیز کے اجتماع میں۔ اچھا، وہ کسی کو سکھائے گا، وہ کسی کو سکھائے گا، یہ سلسلہ کہاں چلے گا؟ ہم سوچ نہیں سکتے۔ مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی، فضائل قرآن میں سے پڑھا جا رہا تھا، اندر میں حدیث آئی کہ اگر ماں باپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو کیا دے گا، ہے نا یہ حدیث؟ تو مسجد سے لگ کے مسجد کی دیوار سے ہی ہوٹل تھی، تو وہ ہوٹل والے نے وہ حدیث سنی کہ بھئی یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے مسجد کے اندر، جماعت تعلیم کر رہی تھی، یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے کہ بھئی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو کیا دے گا۔ تو اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہوٹل میں کام کر رہا تھا، 8-9 سال کا۔ اسی وقت اس نے نیت کر لی کہ اپنے بچے کو میں حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، نے نیت کر دی، مدرسے میں داخل کر دیا، وہ حافظ بن گیا۔
عالم دین بن گیا، مدرسے میں پڑھانے بیٹھ گیا، اب پتہ نہیں کتنے حافظ بن گئے اس کے ہاتھوں پر، اور کتنوں نے کتنا دین پڑھ لیا اس کے ہاتھوں پر، اور پتہ نہیں وہ سلسلہ دنیا میں کتنا چلا اور کہاں تک چلا۔ وہ جو مسجد میں ساتھی تعلیم کر رہا تھا اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ سب کس کے ہاتھ میں آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کام دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محنت دی ہے کہ ہماری اپنی نماز میں تو ذرا بھی کمی نہیں چلے گی، لیکن اگر ہم نے کسی کو تیار کر دیا اور اس نے جیسی بھی پڑھی لیکن اس کی مقبول نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر ہمیں دے گا۔ اللہ نے ایسا کام دیا ہے، تو قرآن کا حلقہ بھی ہم سرسری نہ سمجھیں، اس کے اندر میں محنت کریں، جو ہمارے ساتھ میں بیٹھے حلقے کے اندر ان کے اوپر محنت کریں، کسی کے بسم اللہ صحیح نہیں بسم اللہ صحیح کرا دیں، الحمدو صحیح نہیں الحمدو صحیح کرا دیں، الحمدو سے آگے کسی کے کوئی سورت صحیح نہیں وہ سورت صحیح کرا دیں۔ ہم لوگ چلے میں چل رہے تھے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پیدل جا رہے تھے 7 کلومیٹر، میرے ساتھ جس کی جوڑی بنی تھی میں نے اس کو وہاں پہنچ کے کچھ آیتیں یاد کرا دی، اس کو اتنی پکی یاد ہے، آج بھی جب وہ ملتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے پھر وہ آیتیں سناتا ہے، بولے حافظ صاحب آج تک بولا نہیں ہے۔ لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے کہ پریز اجتماع میں گئے تھے، کسی ساتھی نے میرے اوپر کوئی محنت کری تھی، مجھے یہ یاد کرایا تھا، اس کو یہ یاد رہ جاتا ہے اور اس کے اندر میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ میرے 30 سال گزر گئے، 35 سال گزر گئے، ابھی تک مجھے بنیادی صورتیں یاد نہیں ہیں، اس کو احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اس کو اپنے دین کے لیے نقد تیار بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے وہ نقد تیار بھی ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ تو ہمارا تعلیم کا حلقہ مضبوط سے مضبوط لگنا چاہیے، ایک ایک ساتھی پر ہماری محنت ہونی چاہیے، ایک ایک ساتھی پر ہماری محنت ہونی چاہیے۔ وہ بروڈا کا اجتماع تھا 1994 میں، تو وہ ایک علاقے والے اپنے ایک دوست کو لے آئے تھے، حالانکہ وہ تھا پکے رنگ والا، سمجھ گئے نا، پکے رنگ والا تھا، لیکن وہ دوستی میں آ گیا ان کے ساتھ میں، اور جب وہ اجتماع کے ماحول میں رہا اللہ ہی نے اس کے دل میں بات ڈالی، کسی نے محنت کی، سمجھایا بجھایا کہ مجھے 40 دن جانا ہے، تو تیار ہو گیا خود سے، حالانکہ پتا ہے کہ گھر کا حال کیا ہے، گھر کا حال کیا ہے، تو کسی کے جبا لہنگا دیا، کسی کا کچھ دیا، کسی کا اٹھ دیا، کسی کا بیگ دیا، ادھار سدھار پیسے جمع کر کے اس کو بھیج دیا، تو 40 دن لگا کر آیا، تو حالات تو بہت آئے لیکن وہ جمع رہا۔ ابھی یہ پوزیشن ہے، اس کے 4 مہینے، اس کے بھائی کے 4 مہینے، اس کے والد کے 4 مہینے، اس کا مستورات میں وقت، اس کے والدین کا مستورات میں وقت، اللہ نے سب کا لگا دیا، سب کا وقت لگا دیا، وہ پکا تبلیغی ہو گیا۔ محنت تھوڑی سی لگی، لیکن اب یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا ان کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ آن لائن کیسا کام ہے یہ؟ آج کل لوگ آن لائن بہت پسند کرتے ہیں، آن لائن کام ہونا چاہیے۔ یہ بھی آن لائن، اور یہ ایسا آن لائن ہے کہ ہمیں بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹک ہم قبروں میں پہنچ جائیں گے تو بھی آتا ہی رہے گا۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ یوں کہتے تھے، تم مر مرا کے قبروں میں چلے جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہول سیل میں نیکیاں تمہاری قبروں میں پہنچاتا ہی رہے گا، کوئی پہنچاوے کہ نہ پہنچاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قبروں میں پہنچاتا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کام دیا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسے ہی 2 دن گزاریں گے انشاءاللہ، بالکل چوکنا ہو کر کے، فکر مند ہو کر کے، محنت کے ساتھ میں اپنے آپ کو تھکا ڈالیں،
دن بھر میں اتنا تھکا ڈالیں کہ رات کو پہلے نیند آئی کہ بستر تکیے پر سر گیا پتہ ہی نہ چلے کہ پہلے سر گیا کہ پہلے نیند آئی. اتنا اپنے آپ کو تھکا ڈالیں 2 دن میں، اور انشاءاللہ گھر جائیں گے 1 رات آرام کریں گے سب تھکن دور ہو جائے گی. اور جب مر کے قبر میں جائیں گے نا تو مر کے قبر میں تو فرشتہ آ کر کے یوں کہے گا نوم کا نوم العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے اطمینان سے. اب قیامت تک تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا سوائے تیرے رب کے. اللہ قبر میں ساری دین پوری کر دے گا اور اللہ کے دسترخوان پہ بھوک مٹا دے گا، حضور کی حوض پر پیاس مٹا دے گا، اور جنت میں جا کے پھر مزے ہی مزے ہیں. کیسے؟ تو جنت میں جا کے، اور اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.